الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ میسج ہے آپ کا امر کے مطابق سرکار مبارک کے یہ جو آپ نے درد رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں اور اپنے کانوں کے پردوں کو کھول کے تاکہ ہر بندہ اس کو غور سے سنے اور دیکھے کہ آیا کہ آپ کا ذوق اور آپ کا فکر آپ کی کیا ہے. ہم جیسا کہ ہم سب کو خبر ہے کہ عصر حاضر ایک الیکٹرانک دور ہے. یہ وہ دور ہے جس میں انسانیت سسک رہی ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے، نہ ہی روح غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، نہ ہی اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ حقوق اللہ کی پرواہ ہے، نہ ہی حقوق العباد کی چاہ ہے. اس پرفتن دور میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کی بچیوں کو باپردہ ماحول پرووائڈ کیا جائے جس میں نہ صرف دینی، مذہبی، روحانی، قرآن و حدیث کی تعلیم پر فوکس کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کی تعلیم کے ساتھ بھی آراستہ کیا جائے تاکہ ہماری بچیاں جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ نظر آئیں، نہ کہ احساس کمزوری کا شکار نظر آئیں. ہم لوگ دنیاوی علوم کی طرف تو راغب ہیں، لیکن دینی علوم کو ہم نے سرے سے چھوڑ دیا ہے. آج بچہ ہو یا بچی ہمارا وہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں ایجوکیشن محسوس کرتا ہے، اور یہ ہم سب بڑے بزرگ اس ماحول کو خراب کرنے اور بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی. بچہ یا بچی وہی کرے گا جو اپنے گھر کا، آس پاس کا، گلی محلے کا ماحول دیکھے گا. بچہ ہو یا بچی ہمارا وہ گانا گانے پر فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. آج انڈیا کا یہ گانا میں نے سنا، اس کی ایکٹنگ کرتا ہے، لیکن نعت پڑھنے پر وہ شرماتا ہے. سکول جانے پر فخر محسوس کرتا ہے، کالج جانے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن مدارس جانے پر اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. کلبوں میں، سنماؤں میں جانے پر فخر محسوس کرتا ہے، نہ کہ مساجد جانے میں، ڈراموں فلموں کے سین دہرانے میں فخر محسوس کرتا ہے، نہ کہ اللہ ہو کی ضربیں لگانے پر. ایکٹریس کی نقل، لباس، اسٹائل اپنانے پر فخر محسوس کرتا ہے، نہ کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کرنے پر، جن کی گواہی میں ہم نے قرآن پاک میں آیات کا نزول فرمایا. ہم انگلش بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، نہ کہ عربی بولنے پر. ہم لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ سوچ ہم رکھتے ہیں کہ دنیا کا یہ راستہ کدھر تو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبوتر کی طرح آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے. ہم لوگ اپنے معاشرے، وہ لوگ اپنے معاشرے، اپنے جنوبی ماحول سے بیزار ہو کر غیر مسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جس کے رزلٹ میں آج کا غیر مبالغ کو رب نے بلی پیدا کرنے سے معروف کر دیا. قوم کو بربادی سے بچانا ہے تو ماں کو محمد عربی کا دین سکھا دو. ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹتی ہے. آئے ہم سب اپنی فطرتوں کی طرف لوٹے. ہماری فطرت کا تعلق رب نے بڑا مضبوط اپنے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ جوڑا. ہم اس مضبوط تعلق کو چھوڑ کر کمزور پر خوشیاں بنا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. حدیث پاک ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ڈاکٹر، کرنل، جنرل، جج، وکیل باقی دھیان میں بھی ہیں. ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی سب انہی عہدوں
عہدوں پر ہیں، لیکن عالم دین آپ نے قرآن، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، ان عہدوں کے لائق تو صرف مسلمان ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسلمانوں کی شان تھی کہ وہ گھوڑوں کو سمندروں میں ڈالتے تو سمندر راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج کہاں وہ طارق بن زیاد، کہاں ہے وہ طارق بن زیاد، کہاں ہے وہ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، علاء الدین شاہ، شمس تبریز، حضرت دادا گنج بخش علیہ رحمہ، اور سب سے بڑھ کر وہ حسن حسین کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ مائیں نہ رہی تو گلی بچے کہاں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں نہ وہ یقین، نہ وہ توکل، نہ ویسی تربیت، نہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، نہ حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں، نہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ نیپولین بوناپارٹ جو کہ ایک انگریز ہے، اس نے کہا give me an educated mother, I shall promise you the birth of a civilized and educated nation. مجھے پڑھی لکھی ماں دو، میں تجھے پڑھا لکھا معاشرہ دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں ایسی چیز، ماں اپنے ماحول کو، اپنے بال بچوں کو وہی سمجھا سکتی ہے، وہی اس کو اس کا دین کا بنا سکتی ہے۔ لیکن آج مائیں ایسی کہاں، ماں تو خود ایکٹریس ہے، ماں تو خود نقالی کرتی ہے، فلموں کی سین بنانے کا فخر کرتی ہے، اولاد اور جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے چہروں کے آثار چینج ہوتے ہیں، خوشیاں غموں میں غمی میں تقسیم ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں، حضور نے فرمایا جن کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور پرورش کر کے پال کر اس کی تربیت کرے، اس کو اپنے گھر بھیج دے، تو وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ یہ حضور کا فرمان، مشکوٰۃ شریف مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 472 کا ریفرنس۔ کفار نے شور مچایا کہ مرد عورت شانہ بہ شانہ کام کرے، ہم نے فکرے سمجھوں کی موجوں لہروں کی طرح بغیر سوچے سمجھے سب کچھ گوا دیا۔ آج بھی شانہ بہ شانہ کا انجام یہ ہوا کہ اولڈ ہاؤس بن گئے، جو ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے، جن کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، جن کے پاس ان کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، جن والدین کی خدمت میں اللہ اور رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، اس جنت کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیں۔ کہاں یہ رب کا فرمان کہ ماں باپ کو اس تک نہ کہو، اور کہاں یہ اولڈ ہاؤس آئے ہم اپنے بچوں کی مادرانہ پدرانہ شفقتوں سے نوازیں اور ان کی حالت پر بھی رحم کریں اور اپنی حالت دار پر بھی۔ ماں کا تقدس، باپ کا مقام، انگلش میتھ فزکس بیولوجی کیمسٹری نہیں سمجھاتی، یہ ہمارا پیارا دین اسلام نہیں سکھاتا۔ آج عورت کی مربوط غذا کھلا بن گئی۔ اللہ نے پہلے مرد کو پیدا فرمایا، پھر اس کی دعا پر، اس کی دلجوئی کے لیے عورت کو پیدا فرمایا۔ جب بیوی خاوند کا احترام کرنے کی بجائے اس سے الجھ جانا اپنا حق سمجھے گی تو گھر کا شرازہ بگڑ جائے گا۔ عورتیں خدا کے لیے اس طرح دوڑ رہی ہیں جس طرح بکری بیٹی کے سب پتوں کو کھانے کے لیے بھاگتی ہے۔ تو ایسی خدا لینے والی ماں بیٹی کو کیا سمجھتے آئے ہم تجدید عہد کرتے ہوئے سب مل کر بنا رہے ہیں۔ جب رب نے پوچھا الستو بربکم، اس طرح ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، لوٹتے ہوئے افسوس پشیمانی جو ہم کر چکے ہیں مولا معاف کر، معافی مانگتے ہوئے اچھے ذہین بچوں کو انتخاب کریں کہ وہ دین کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہمارا انتخاب، ہماری چوائس یہ ہے کہ دین کی طرف ہم لولے لنگڑے اور معذور اور جو گھر سے بھاگنے والا نالائق جو پڑھائی کے قابل نہیں ہوتا وہ والدین بھیج دیتے ہیں اس کو مدرسے میں داخل کروا، اور جو بچہ انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے، ذہین بچہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ہماری چوائس ہے، افسوس ہے ہماری چوائس پر، تو ہم نے منتخب کیا۔ سکرائر والا چیز کو بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو مارنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ سجنے سمجھنے کے قابل ہوتی ہے۔ جس کو بھٹی میں ڈالے بغیر پالش کر
کیا ہے تو وہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ، ہم دین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. دراصل یہ دین کے ساتھ دھوکہ نہیں، یہ دھوکہ تو ہم خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے آئے، دین کی طرف لوٹے. ہمارا دین جو تمام ادیان پر حاوی ہے. شاعر نے کیا خود کہا، تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے، دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے. کفار کا تو یہی زور ہے کہ اس کو جڑ سے پھیرا جائے. شاعر نے کہا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. آج سب سے زیادہ پڑھا جانے والا دین دین اسلام ہی، اور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یورپین ممالک میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین دین اسلام ہے. مسلمانوں غور سے سنو اس صدا کو جو ہر ذرے سے آ رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روٹی کے نوالوں سے اس صدا کو سن لیتے تھے، جو آج ہمیں گرم بستروں میں لاؤڈ اسپیکر کے باوجود موزن کی آواز ہمارے کانوں کے پردوں تک نہیں پہنچی. ہمارے رب کے سوا میں کون جانتا ہے؟ ہم بھی اس جاننے والے کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو سنوار سکے، ان کی لسانی روحانی ظاہری باطنی دینی دنیاوی لحاظ سے تربیت کی جائے. اور اسی کاوش کے لیے سرکار مبارک نے سکول کی بیس بھی رکھی ہے تاکہ آپ کو لوگوں کے تانے نہ ملیں. دنیا داروں کو یہ تانے یہ نصیحت مولوی ہے، اس کو کیا پتا بیچارے سکول کبھی گیا نہیں. اس تانوں سے بچنے کے لیے سرکار مبارک آپ کی سوچ تھی، آپ نے سکول کی بنیاد بھی رکھی ہے، آپ کی یہ سوچ تاکہ ہماری بچیوں کی بنیاد بچوں کی بنیاد مضبوط ہو جائے. وہ آؤٹ آف کنٹری ابراڈ جا کر بات کر سکے، اس کی ٹرانسلیشن ان کی انگلش میں کر کے ان کافروں کو مسلمان کر سکے. ایسا نہ ہو کہ تو کافر سوال کرے انہیں اس کی زبان ہی نہ آئے. اس طرح رسی کے جل جانے کے بعد اس کا بل ختم نہیں ہوتا، بڑھاپے تک مرنے تک شریعت و طریقت کا دامن نہ چھوڑ سکے. باپردہ ماحول میں اسی عمر میں سنت و شریعت کے دین کو ان کی راہ میں ان کو پہنچا دیا جائے، جس کے نتیجے میں بچیاں سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور دین کا کام کریں. دین تو ہمیشہ غریب کا ہے، امیر کا بچہ پڑھ جاتا ہے، غریب کا بچہ رہ جاتا ہے. فخر امیر کے بچے کو پڑھانے پر نہیں ہونا چاہیے، فخر غریب کے بچے کو پڑھانے پر ہونا چاہیے. مدارس میں پڑھنے والے غریب ہیں، منبر رسول پر خطاب کرنے والے غریب ہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہونے والے غریب ہیں، جنازہ پڑھانے والے غریب ہیں، نگان تجھے مسلمان کرنے والے غریب ہیں. پھر ڈاکٹر کی تنخواہ لاکھ ہوتی ہے اور امام کی تنخواہ، عالم دین کی تنخواہ 4 یا 5 ہزار ہوتی ہے. اسی وجہ سے نئی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کیا چیز کام ہے. یہ ڈگریاں کام نہیں آئے گی اور ان ڈگریوں کا ایک ڈگری کا بھی ایک نیکی کا ثواب نہیں ہوتا، لیکن ایک نیک عمل کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا. یہ اس وقت پتا چلے گا جس وقت علامہ سید واجد الرحمان شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے کہ وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، منومتی تجھے دفن ہوگا، تیری روح کو ٹھنڈک تیری اولاد پہنچائے گی، تیری روح کو ٹھنڈک تیرا اللہ کے راستے میں دیا ہوا پیسہ پہنچائے گا. ادروائز کوئی کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، باپ بہنیں بھائی رشتے داریاں ناطے سب ٹوٹ جائیں گے. اس وقت بندہ پچھتاوا کرے گا، کوئی نیک عمل پیچھے کرتا رہتا، کوئی نیک اولاد پیچھے بنا کے چھوڑ آتا. دنیا میں بینیفٹ لے رہے ہیں اولاد سے، پیسوں سے لیتے ہیں، مرنے کے بعد بینیفٹ اولاد سے لیں، نیکیوں سے لیں. اسی لیے دین کی طرف ہم اپنے بچے نہیں بھیجتے. کنسیپٹ بن گیا ہے، موڈ بھی بنے گا، 4-5 ہزار سے کیا ہمارا خرچہ جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جان بچانے والے کو 1000 اور ایمان بچانے والے کو 1,000 بات دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں ان کی گنگا بہ رہی. یہ دعا ہے اللہ سے، اللہ کے دین کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی یہ گزارش ہے کہ دنیا کے ساتھ دین نہیں بلکہ دین کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دنیا کو ٹائم دیں. میری باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں اور 10
ایک شخص تصویر لے کر مسجد میں بیٹھا، حضور نے دیکھا، ایک دن بیٹھا، دوسرے دن بیٹھا، تیسرے دن بیٹھا، حضور نے اس شخص سے پوچھا کہ اے نوجوان تیرے بال بچے ہیں؟ اس نے کہا حضور میرے بال بچے ہیں، میں بچوں والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں تب تک بھی گھما رہا ہے، ایک دانے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، جاؤ اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی بھی کماؤ۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے، کہنے کا مطلب یہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ دین نہیں، دین کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دنیا کو بھی ٹائم دے۔ اگر کال کے ساتھ حال کی تعلیم دی جاتی، شریعت کے ساتھ طریقت کی سیکھی اور سکھائی جاتی، آج علماء اور دین کا یہ حال نہ ہوتا۔ آنے کی مثال دیکھ لیا کہ راوی یہاں تشریف لیا، دیکھیں حال کام والوں کی دنیا داروں کی کیسی آیا کرتی ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام کرنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کام اکٹھے اللہ والے اپنی نگاہوں سے کروا دیتے۔ آگے استاد کا مقام ابراڈ میں کیا ہے؟ امریکہ میں 3 طرح کے لوگوں کو VIP کا درجہ دیا جاتا ہے، ٹیچر کو، سائنسدان کو اور معذور۔ فرانس کی عدالت میں ٹیچر کے سوا کسی کو چیئر پیش نہیں ہوتی، اور کوریا میں جاپان میں پولیس کو ٹیچر کی گرفتاری کے لیے سب سے پہلے حکومت سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کوریا میں کوئی بھی ٹیچر اپنا کارڈ دکھا کر ان تمام فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ہمارے ملک میں MLA MPA اور وزراء کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ابراڈ کا حال ہے، پاکستان کا حال کیا ہے؟ برطانیہ میں اگر ملکہ کسی کو پھانسی کا حکم دے دے اور ان کا قوم مادر کے کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی نہیں دینی، تو ملکہ کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دے۔ ہمارے سوال کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے، اہل علم و دانش کی ناقدری ہے۔ جس ملک میں عالم و علم کی قدر نہیں ہوگی، وہاں گنڈے، لٹیرے، بدماش، ڈاکو پیدا ہوں گے۔ اسی لیے دین کا حال یہ ہے کہ بچے کو لیے ماں کہتی ہے، دنیا کے معاملات دیکھیں، اسکول بچہ جاتا ہے صبح، لیکن رات کو ماں کو فکر ہوتی ہے بیٹے کے لیے بیگ تیار کرے، یونیفارم تیار کرے، شوز پالش کرے، بکس دیکھے، ہوم ورک چیک کرے۔ یہ بچہ اسکول کی طرف جاتا ہے اور بیگ ساری چیزیں والدین رات کو تیار کر کے پھر وہ بچے کو سلاتے ہیں۔ جب دین والا بچہ ہوتا ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے، ماں کہتی ہے 12 چوک کے جا کر اسکول مدرسے سے جا کے مسیطے ہی منہ دھو لے۔ اور بچہ جب سپارہ لے کے قاری صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے پہلے 4-5 صفحے نہیں ہوتے۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کا، ہمارے ملک، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ ہم انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد یہ انوائرمنٹ کام نہیں آتا، مرنے کے بعد تیری نیک اولاد دیندار اولاد کام آئے گا۔ ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں، ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ چاہتا اپنے باپ کی قدر میں کھڑا ہو کر دعائیں مانگتا، لیکن سوچ بدل گئی، باپ دنیا سے چلا گیا، اب دعائیں دینے کا پریشر ختم ہو گیا، بات نہیں کر سکتے، لکھ ختم ہو گیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ خیال آیا کہ اس قبر کے ٹیلے پہ، اس مٹی کے ٹیلے پہ کھڑا ہو کے میں دعائیں مانگتا رہتا ہوں، تو پھر باپ تو چلا گیا تھا، کیا فائدہ جانے کا؟ بچے نے جب جانا چھوڑ دیا تو باپ خواب میں آیا اور اس نے کہا بیٹا پہلے قبر پہ آتے تھے، اب آنا جانا چھوڑ کیوں دیا ہے؟ اس بچے نے کہا ابا جان آپ تو چلے گئے، آپ تو مٹی کے نیچے دفن ہے، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا آپ کو، تو اس لیے آنا جانا چھوڑ دیا ہے کہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ باپ کہتا ہے بیٹا یہ نہ سمجھو کہ ہم مٹی میں مل گئے ہیں، وہ نیچے جا کے دوبارہ حالات ہمیں ہی پتا ہے، جو بندہ نیچے پہنچتا ہے اسی کو حالات پتا ہوتے ہیں۔ بیٹا صرف تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا تھا، نیچے میری روح کو سکون پہنچتا تھا اور مجھے دوسری روحیں مبارکیں دیتی تھی، خوشخبریاں دیتی تھی، یا تو کیسا بھی خوش نصیب انسان ہے، پیچھے کون سی چیز چھوڑ کے آیا ہے کہ جب مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نیک بچہ دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، یہ کرنسی تیرے کام نہیں آئے گی، AC لگانا، قبر میں جا کے تیری روح کو ٹھنڈک پہنچانا AC نہیں ہے، تیری روح کو ٹھنڈک پہنچانا تیری نیک اولاد۔ ایک میجر صاحب فوت ہوئے تو بچوں کو کہہ دیا کہ بیٹا ایمبولینس میں آپ کے پاپا کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، آپ بچوں ایمبولینس میں بیٹھ جاؤ، آپ کے پاپا کو دفنانے کے لیے قبرستان